یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام تمام ہی معززین یہاں موجود ہیں، خاص طور پر آپ سب کے نام میں نہیں لیتا، صرف تاج حیدر صاحب کا نام لے لیتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ صابر و مریم صاحب تو ظاہر ہے میزبان ہیں فلسطین فاؤنڈیشن، اور ہم سب بھی آپ کی میزبانی کر رہے ہیں، تو آپ تمام علماء کرام، دانشور حضرات، سیاسی عمائدین سب کا شکر گزار ہوں، میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس اہم موضوع کے اوپر تشریف لائے۔ آج یکجہتی فلسطین کانفرنس ہیں، اور صابر ابو مریم صاحب نے ابتدا میں جس طرح سے تفصیل سے اس بات کو بیان کیا، اور آخر میں تاج حیدر صاحب نے جس طرح اس کو سمرائز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مفید بات ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے۔ بس یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ فلسطین کا معاملہ اس طرح کا کوئی ٹیریٹری کا یا کسی جو ہے خطہ زمین پہ قوموں کے درمیان جب جنگ ہو جاتی ہے تو اس جنگ کے بعد کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر رکھنے والا معاملہ ہے، انسانیت کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، اور ظلم یعنی ظالم اور مظلوم کے درمیان جو ایک فرق ہونا چاہیے اس کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جتنا دعویٰ اسرائیلی کر لیں اور صہیونی کر لیں کہ ہم یہاں پر پرانے رہنے والے تھے، لیکن تاریخی حقائق تو بالکل واضح ہیں۔ یعنی 1300 سال قبل مسیح میں جب یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے اس کو جو ہے تہس نہس کیا تھا وہاں کی مقامی لوگوں کو جو وہاں رہنے والے تھے، بالکل اس طرح جس طرح بھی شاہنواز صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا کہ جب امریکہ یہاں پہنچا تھا تو اس نے ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا، اور آسٹریلیا میں ایبوریجنز کا قتل عام کیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح 1300 سال قبل مسیح میں یہ کام جو ہے فلسطینیوں کے مقامی باشندوں کو، اور ایسا نہیں ہے، خود بائبل کے اندر جو ہے وہ سارے ان لوگوں کے تمام قوموں کی تفصیلات موجود ہیں جو وہاں پر آباد تھی۔ پھر 800 سال قبل مسیح میں پھر ہوا یہ کہ اسیریا نے جو اس نے شمالی فلسطین پہ قبضہ کیا، اور جو اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کا قلقمہ کیا۔ اور 6 صدی قبل مسیح میں بابل کا جو بادشاہ تھا تخت نصر، اس نے جو ہے جنوبی فلسطین سے بھی اسرائیلیوں کو نکال دیا تھا۔ تو یہ ان کی تاریخ تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ آئے، اور 300-400 سال تک یہ کشمکش برقرار رہی، اور دوبارہ سے ہیکل سلیمانی وہاں پر بنایا گیا۔ لیکن بعد ازاں پھر یہ ہوا کہ رومیوں نے تو بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کچھ ختم کر دیا، ان کو نکال باہر کھڑا کر دیا، سارے جو ہے نا ان کے جو جگہیں تھیں ان کو مسمار کر دیا، کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ، اور یہ ساتھ تقریباً 1-1.5 صدی تک یہ کام ہوتا رہا، پہلے ایک حصے میں پھر دوسرے حصے میں ان کو بالکل نکال دیا گیا۔ یہ تو مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو الاؤ کیا گیا کہ یہ آ کر وہاں پر رہ سکتے ہیں اور بس سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان پر احسان کیا ہے، خود ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، برطانیہ کی بھی آپ لائبریریوں میں چلے جائیں، اور بڑے بڑے مورخین ٹائنبی ٹائپ کے طرح کے لوگ بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ یعنی ترک عثمانی بادشاہ سلیم نے تو ان کی جو دیوار گریا ہے، یہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کہیں دبی پڑی، کہیں کوئی ان کا نشان بھی نہیں تھا، اس نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ کا انتظام کر دیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ان کا احسان مانتے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہی زیادتی کرنا شروع کی، اور 1880 سے لے کر 1917 تک کا وہ زمانہ گزرا کہ جس میں ایک سازش کے ذریعے صہیونی تحریک بنی، اور بالآخر جو ہمیشہ سے مغربی سامراجی طاقتیں کرتی ہیں انہوں نے اپنا جو ہے فطرت کو دکھایا۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اعلان بالفور جو 1917 میں ہوا، اس میں ایک طرف تو یہودیوں کو، صہیونیوں کو یہ پروانہ دیا گیا کہ ہم آپ کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے، اور دوسری طرف شاہ حسین جو اس وقت شریف مکہ تھے، ان کو جو ہے وہ یہ پروانہ دے دیا گیا کہ ہم آپ کو ترکوں سے نکال کر عربوں کی ایک ریاست بنا دیں گے۔ ہمارا المیہ یہی رہا کہ عالم اسلام چونکہ قوم پرستی میں، اور جب بھی آپ ڈیویشن کریں گے خلافت علی منہاج النبوہ سے، اور ملوکیت بڑھتی چلی جائے گی، ڈیویشن پھر آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ترک سلطنت میں بھی یہ تقسیم پیدا ہو گئی، وہ ترکوں کے غلبے کی بات ہونے لگی، اور وہاں عربوں کے غلبوں کی بات ہونے لگی، اور اس کے نتیجے میں فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے کہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں، اور سامراجی طاقتوں نے ان کو تقسیم بھی کیا، 2 پروانے ایک ساتھ جاری کیے۔
عربوں سے کہا تمہاری ریاست بنائیں گے اور سیونیوں سے کہا کہ تمہاری ریاست بنائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ پھر انہوں نے ایک ایسا فتنہ وہاں پر پیدا کر دیا اور ناسور پیدا کر دیا کہ آج تک پوری انسانیت کے اوپر یہ دھبا ہے. اور یہ جب تک یہ دھبا موجود ہے اس وقت تک برطانیہ کے اوپر بھی یہ دھبا موجود ہے. ان کی جال سازی، ان کی دھوکے بازی، ان کا فراڈ پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے نمایاں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر سن 17 سے لے کر 47 تک کا ایک پورا عرصہ ہے جس میں یہودیوں کی بستیوں کو باقاعدہ بسایا گیا. وہاں جہاں 5% بھی نہیں تھے اس وقت، ان کو آبادی کے اندر جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا گیا، اور بالآخر سن 47 میں وہ واقعہ ہوا کہ جس کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں کہ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس کی گئی. اور اس میں بھی بعض ممالک کو زبردستی مجبور کیا گیا. ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ آپ اکثریت، صرف 10 لوگوں کی اکثریت سے جو ہے یہ پاس کیا گیا. اس میں بھی چند ممالک پر زور زبردستی کی گئی، اور پھر بعد ازاں ان کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے سارے کام کیے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کے نتیجے میں دشمن طاقتور ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی ان کمزوریوں کو یقیناً دور کرنا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ عالم اسلام، یہ ٹھیک ہے حق اور باطل پیمانہ ہے، لیکن ہمیں عالم اسلام میں حق کی تڑپ بھی پیدا کرنی ہوگی، اس کا شوق بھی پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہوگی. اور اگر کوئی تقسیم موجود ہے تو اس تقسیم کو رفع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہر دو طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ لوگوں کو مجتمع کیا جائے اور اپنی بات کی جائے. لیکن یہاں ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں، ہم کسی ایسے ملک کے کسی بھی ایسی اعلان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو فیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس سے ہم پر کتنی ہی زد پڑتی ہو، کہ جس میں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اسرائیل تسلیم نہیں ہو سکتا، وہ ناسور ہے. اور جہاں اس بات کی تحسین کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ ڈاکومنٹ دیکھیں وزارت خارجہ کے، وہیں پر سن 67 کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ جو ہے وہ تھیوری سولوشن کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوہرا پن نہیں چلے گا، اس کی مذمت کرنی چاہیے. تو ایک طرف آپ ایک بات کریں اور آپ ہی کی وزارت خارجہ دوسری بات کر رہی ہو، یہ دونوں چیزیں یہ دو رنگی کہلائے گی، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی اس طرح. میں یہاں مجلس سے درخواست کروں گا کہ ہم اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہ کریں جس سے حکمران ہمارے اس طرح کی مجلسوں کا فائدہ اٹھا کر ہمارے پیٹھ میں جو ہے وہ خنجر گھونپیں اور اپنے چند مفادات کی خاطر جو ہے وہ پیش رفت کرنا شروع کر دیں، جس کے لیے چند لوگ سازشیں کر رہے ہیں. عمران خان کو پتہ نہیں کتنی سمجھ ہے، لیکن بہرحال اب وہ بہرحال وزیر اعظم تو ہیں. ہم تو اس وقت یہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارا کہ وہ کیا ہیں لیکن یہ ہیں، اور جب وہ ہیں تو ان کو پوری بات کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان کا جو اسٹینڈ ہے نا وہ نظریاتی اسٹینڈ ہے. پاکستان نظریاتی مملکت ہے. پاکستان کسی خطے کی بنیاد کے پر فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتا، جغرافیہ کی بنیاد پہ نہیں کرتا. ہم اسرائیل کی مذمت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہ کوئی ہمارا صرف محض ایک دشمن ملک ہے، بلکہ ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اپنے قبلہ اول کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ اس مقام کی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی. ہم اس لیے اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ ایک ناجائز طریقے سے قابض ریاست ہے، اور عرب ممالک میں سے اگر 1 2 3 4 لوگ اسرائیل کو تسلیم کر بھی لیں تو اس سے ان دانشوروں کو واضح طور پر ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ کسی کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے، کسی پڑوسی ملک کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے حق اور باطل کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. اگر خود کوئی فلسطین کے اندر ایسا بندہ آ جائے جو اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم اس وقت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ مسئلہ فلسطینی ہونے کا یا سعودی ہونے کا یا امارات کا ہونے کا یا مصری ہونے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناپاک وجود ہے، اس کو مٹنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی ریاست آزاد ہونی چاہیے، قبلہ اول ہمارا آزاد ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو جبراً وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی بستیوں کو تاراج کیا گیا ہے، ان فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور وہاں صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں مسیحیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہے. اس لیے ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس کی مذمت ہونی چاہیے. کیوں پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے اپنے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ سب جگہ کے لیے ویلڈ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا. ہم نے یہ ملک جو ہے وہ کسی معاش کے خاطر نہیں، ہم نے تو معاش قربان کر کے ہجرت کر کے یہاں لوگ پہنچے تھے. ان جگہوں پر بر صغیر میں تحریک چلی تھی پاکستان کی، بڑی تحریک وہاں چلی تھی جن جگہوں کو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. تو کلمہ اور نظریہ اور عقیدہ ہی ہوتا ہے جو انقلابات کو رونما کرتا ہے.
مفادات کی جہاں تک بات ہے، ایک مثال ضرور دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک نعرہ لگایا گیا تھا سب سے پہلے پاکستان، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اگر ہم افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے پاس ڈالر آ جائیں گے. سبز باغ دکھائے گئے تھے. 20 سال کے تجربے نے کیا بتایا ہمیں؟ 20 سال کے تجربے نے بتایا کہ ہماری معیشت کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہو گیا. ہمارے جو ہے وہ 90,000 کے قریب لوگ، سویلینز بھی شامل ہیں اور فوجی، وہ شہید ہو گئے. ہمارے دشمن ملکوں کے سفارت خانے جو ہیں وہ راہ کے اڈوں کے طور پر ہماری اس سرحد کے اوپر آ گئے جو ہزاروں کلومیٹر کی سرحد ہے، جس پر کبھی ہمیں فوج رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہم نے دوستوں کو دشمن بنا دیا. ہم نے اپنے ملک کے اندر انفلٹریشن پیدا کر دی، را کی اور موساد کی اور CIA کی، اور اس کے نتیجے میں نہ معیشت ٹھیک ہوئی اور نہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوا. یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ تو یہ خوشنما نعرے جو معیشت کو درست کرنے کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں، وہ خوشنما نعرے تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی، ہمارا یہ دشمن جو ہے کبھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا. اور ہسٹری یہ ہے کہ جو غداریاں کرتے ہیں وہ انہی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور رسوا ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ غداریاں کرتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابو صابر مریم کے اس مطالبے کی بھی تائید کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آواز اٹھائے، اس کو حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہونی چاہیے. ویسے بھی غداری کے سرٹیفکیٹ تو آپ بہت سارے تقسیم کر رہے ہیں، تو جو واقعی غدار ہیں ان کو تو غدار قرار دیں نا، ان کو تو غدار قرار دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاسی جماعتیں ہوں یا میڈیا ہو، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو کبھی بھارت کی تائید میں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں اور کشمیر سے وڈرا کی بات ہونے لگتی ہے اور ادھر تم ادھر ہم کی بات ہونے لگتی ہے، اور بعض عملی اقدامات بھی اس طرح کے نظر آنے لگتے ہیں، اور کبھی اسرائیل کے حوالے سے یہ باتیں ہونے لگتی ہیں. اس لیے جس کا جتنا اختیار ہے وہ اتنا جواب دہ ہے. وہ اختیار چاہے آئینی اور قانونی طور پر ہو، چاہے عملی طور پر با اختیار ہو کر لوگ ملک کو چلا رہے ہوں، وہ سب ذمہ دار ہوں گے اگر جو ہے وہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی آواز بھی مزید اٹھے گی. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.